السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشوت لینا اور دینا کیسا ہے، اس سلسلے میں حضور کی حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمایا ہے۔ گویا کہ حضور کی حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ رشوت لینا اور دینا یہ اچھا عمل نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ رشوت لینے دینے کے تعلق سے 4 قسمیں ہیں، جس میں 2 قسموں میں رشوت دینا جائز ہے۔ رشوت لینے دینے کی پہلی قسم، اگر کوئی شخص جاب پانے کے لیے، نوکری پانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، پوسٹ پانے کے لیے رشوت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو پھر رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے، یعنی دینے والا بھی گنہگار ہوگا اور لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ رشوت لینے دینے کے تعلق سے دوسری قسم، اگر کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حاکم کو، جج کو، پولیس کو، وکیل کو رشوت کے طور پر پیسہ دیتا ہے، سونا چاندی دیتا ہے یا زمین بینامہ کرتا ہے، تو رشوت اس صورت میں لینا دینا دونوں حرام ہے، کیونکہ جج کی ڈیوٹی اور کام ہی یہی ہے کہ وہ حق اور ناحق کا فیصلہ کرے۔ اب اگر کوئی گنہگار شخص جج کو پیسہ کھلا کر، جج کے پیٹ کو بھر کر، جج کے جیب کو بھر کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو پھر ایک حق والا انسان، ایک سچا انسان گنہگار ہو جائے گا جس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ رشوت لینے دینے کی تیسری قسم، اگر کسی کی جان، عزت، آبرو، مال داؤں پہ لگ جائے، یا کوئی گنڈا، کوئی موالی، کوئی چور اچکا کسی کے بچے کو، کسی کے فیملی کو کڈنیپ کر کر لے کے چلا جائے اور وہ بار بار کال کر کے بلیک میل کرے اور پیسہ مانگے، تو اس صورت میں اب رشوت دینا یہ جائز ہے، لیکن رشوت اس صورت میں لینا حرام ہے۔ یعنی جب جان، مال، عزت و آبرو، فیملی داؤں پہ لگ جائے تو پھر اس صورت میں رشوت دے سکتے ہیں، دینا تو جائز ہے لیکن لینا حرام ہے۔ رشوت لینے دینے کی چوتھی قسم، اگر کوئی شخص بادشاہ تک، حاکم تک، جج تک، پولیس تک، نیتا تک، ودھائک تک پہنچنے کے لیے کسی کو بیچ میں رشوت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں رشوت دینا جائز ہے لیکن لینا حرام ہے۔ یعنی کہ جو بندہ رشوت دے گا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، وزیر تک پہنچنے کے لیے، حاکم تک، جج تک پہنچنے کے لیے، اس کا وہ عمل جائز رہے گا، لیکن جو رشوت اس سے لے گا وہ حرام اس کا عمل رہے گا۔ تو رشوت لینے دینے کے تعلق سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا یہ حرام ہے، چونکہ حضور نے لعنت فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں کسی کو بد دعا دے دیتا ہے تو لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں ہو جاتے کہ فلاں نے بد دعا دے دیا ہے، اب میں نقصان میں پڑ جاؤں گا، میرا مال نقصان ہو جائے گا، میری فیملی نقصان میں پڑ جائے گی، میرا کاروبار نقصان میں پڑ جائے گا۔ لیکن اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ تو ذرا سوچے کہ امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، سید الکونین نے لعنت فرمائی ہے، تو ہمیں رشوت لینے دینے سے بچنا چاہیے۔